بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی پالیٹکس کی اگر بات کریں تو آپ کو کسی بھی ایشو کے اوپر بات کریں، اس کا وہ اگر کوئی عدلیہ کا معاملہ ہے، وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے مسائل ہیں، اوور آل پالیٹکس کی بات ہے، کسی بھی لحاظ سے تو جنرلی آپ دیکھیں گے کہ اگر فوکس ہے اس کا تو کوئی عمران خان صاحب ہیں۔ تو اسی لحاظ سے عمران خان صاحب کو میں اکثر آپ آج کل ظاہر ہے آپ انہی کو ہر کوئی ٹیلی ویژن چینلز ہوں، ٹاک شوز ہوں، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، جنرلی آپ دیکھیں اخباروں کو دیکھ لیں تو عمران خان صاحب کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے ہماری مجبوری ہے۔ تو ایک تو ابھی آج 2-3 ایشوز کے اوپر جو بات کروں گا جو کہ ظاہر عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے آج اپنا جواب جمع کرا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو ان کو 7 دن میں کنٹمپٹ کیس میں جواب جمع کرانا تھا، تو انہوں نے اس میں ڈیپ ریگریٹ کی بات کی، انکنڈیشنل اپالوجی کی نہیں کہا انہوں نے، بلکہ ڈیپ ریگریٹس کی بات کی۔ اور اس میں اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی طرف سے جو ڈیپ ریگریٹس کی بات کی گئی ہے تو اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ان کی اس قسم کی انٹینشن نہیں تھی، وہ عدلیہ کی وہ عزت کرتے ہیں، عدلیہ کے لیے ان کے دل میں بہت احترام ہے۔ اور اسی لحاظ سے انہوں نے ان جج صاحبہ کا بھی کہا جو جوڈیشل میجسٹریٹ تھیں زیبا چودھری صاحبہ، کہ ان کے متعلق بھی ان کی کوئی اس قسم کی مطلب ہے کہ بدنیتی کچھ بھی نہیں تھی۔ تو وہ تو ظاہر ہے چونکہ جو شہباز گل صاحب کا جو واقعہ تھا، شہباز گل صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو ان کے اوپر چونکہ تشدد ہوا، تو اس ایک ان کے احساسات تھے اس بارے میں، تو اس جذباتیت میں یا وہ جو بھی کچھ بات کہہ گئے، لیکن ان کا مقصد کم از کم یہ نہیں تھا کہ جی وہ کہ کو ریڈیکول کریں، کوئی اس قسم کی بات۔ تو انہوں نے ڈیپ ریگریٹ کی بات کی۔ تو آپ دیکھتے یہ ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ یہ جو ان کی طرف سے ڈیپ ریگریٹ کی بات کی کہ اس کو وہ تسلیم کریں گے یا وہ انکنڈیشنل اپالوجی کی طرف جانا چاہیں گے۔ لیکن اینی ہاؤ میرا خیال ہے کہ پہلے سے بہتر پہلے جو سٹانس تھا عمران خان صاحب کا وہ تو ان ایکسیپٹیبل تھا ہائی کورٹ کو، اور وہ جنرلی بھی جو لیگل مائنڈز تھے ان سب کو وہ سب یہی سمجھتے تھے کہ ان کا بڑا ناموزوں قسم کا جو جواب تھا۔ تو اب یہ ہے کہ شاید اس سے یہ ڈیفینیٹلی بہتر ہے، لیکن کیا یہ مطمئن کر پاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو؟ نہیں، اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہم دیکھ لیں گے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا کہتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد چیلنجز جو ہیں عمران خان صاحب کے لیے، وہ ظاہر ہے جس قسم کا انہوں نے سٹانس لیا، جس قسم کی وہ پولیٹکس میں، اور جب سے وہ نکلے، اور جس قسم کا انہوں نے خاص طور کے اوپر جو ان کا اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جس قسم کا بیانیہ انہوں نے بنایا، اور پھر فورن کانسپریسی، اور پھر یہ کہ جی یہاں پہ ہینڈلرز تھے، یہ سب کچھ اس بارے میں جو کچھ وہ باتیں کرتے رہے، تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ کچھ چیلنجز ان کے متعلق زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کو بتایا 2 دن پہلے جو بات کی تھی، وہ وہی والی بات کہ انہوں نے تو بالکل اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب خود اس کو کلیریفائی کریں گے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جی جو پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں پرویز الہی صاحب، انہوں نے بڑی مطلب ہے کہ کلیئر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ فوج کے خلاف بات کرنے والے دین اور قوم کے دشمن ہیں۔ انہوں نے بڑی کلیئر کٹ بات کی، اور اس کا بڑا کلیئر ریفرنس وہی ہے چونکہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ فوج کے متعلق جو انہوں نے بیان دیا تھا 3-4 دن پہلے، اس سے بہت بڑی کنٹروورسی وہ شروع ہوئی۔ تو اس کے متعلق یہ پرویز الہی صاحب کا بیان یہ سامنے آیا، تو اس میں مطلب ہے کہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں کہ اسی کے ریفرنس وہی تھا۔ اور اس میں انہوں نے بلکہ نہ صرف یہ کہ بلکہ انہوں نے جنرل باجوہ کی بہت تعریف کی اپنے ٹویٹس میں بھی، جو ان کی بیسیکلی انہوں نے کچھ 3-4-5 ٹویٹس کیے، اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ مطلب ہے کہ ان کا کتنا بڑا رول ہے، اور یہ کہ ان کا جو بھی کردار ہے وہ قابل تحسین ہے۔ عمران خان کی سٹیٹمنٹ کو انہوں نے ان اے سٹل مینر نیگیٹ کیا، اور کہا کہ نہیں، جو بھی فوج کے خلاف بات کرے گا وہ پاکستان، وہ دین اور قوم کا دشمن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ عمران خان کا آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی عمران خان صاحب جو ہینڈلر کی بات کرتے ہیں، یہ سارا کچھ تو جنرلی وہ ان کا جو فوکس ہوتا ہے، جو وہ اٹیک کرتے ہیں، کچھ جو ملٹری کے جو ٹاپ کمانڈ ہے ان کے متعلق، تو اس میں ڈیفینیٹلی سر فہرست وہ جنرل باجوہ صاحب کو مطلب ہے کہ ظاہر ہے اٹیک کر رہے ہوتے ہیں ان کا نام لیے بغیر۔ اور لیکن یہ ہے کہ جی جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں انہوں نے بڑی کلیئرلی بات کی پرویز الہی صاحب نے، کہ ان کا بڑا زبردست کردار رہا، اور ان کی متعلق بہت سی باتیں انہوں نے کہیں مطلب ہے کہ چیزیں گنوائیں کہ وہ کیا کیا کچھ کرتے رہے۔ اور اس لحاظ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ جنرل باجوہ کی جو کردار ہے وہ قابل تحسین ہے،
اس کو انہوں نے فل طریقے سے اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر پی ڈی ایم کی خیر بات کر دی کہ جی فوج کے ساتھ تعلقات مطلب ہے کہ اگر آپ خراب کروانا کسی کے چاہتے ہیں تو یہ چیز وہ تھی ان کے اسٹیٹمنٹ کا وہ حصہ جو شاید عمران خان صاحب کو تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے کہ آپ ان کی بھی فیور میں جاتا ہے کہ جی کوئی بھی پی ڈی ایم کم از کم ایسا کامیاب نہیں ہو سکتی کوئی تعلقات فوج کے ساتھ کسی کے خراب کروائے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ اگر تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے اپنے بیانیے کی وجہ سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں پرویز الہی صاحب نے بہت بڑا کردار ادا کیا، وہ ریگولر ان کو مطلب مجھے اس بات کا میری انفارمیشن ہے کہ انہوں نے بہت دفعہ عمران خان صاحب کو بار بار بات یہی کہی کہ جی آپ فوج کے متعلق اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، آرمی چیف کے متعلق، ملٹری ٹاپ کمانڈ کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں اور سازش والی بات، اور ان کو سازش میں آپ یہ کرتے ہیں، اور جو آپ کی جتنا بھی جو بیانیہ ہے اس کے اوپر آپ ریویو کریں، اس سے آپ پیچھے ہٹیں۔ لیکن اینی ہاؤ عمران خان صاحب انفارچونیٹلی وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور پھر ان کا جو بیان تھا جو 2-3 دن پہلے جو انہوں نے بیان دیا تھا محب الوطن اور تگڑے آرمی چیف والی بات، جو اگلے آرمی چیف کو بھی پولیٹیسائز کرنے کا، جس میں ظاہر ہے جنرلی یہی ہوا کہ وہ تو اگلے آرمی چیف کو بھی پولیٹیسائز کر دیتا ہے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ، اس کے اوپر جو کل پشاور میں انہوں نے جلسہ کیا تو اس جلسے میں انہوں نے ایک طرف تو وہی والی بات سازش کی والی بات بھی کی، اور پھر یہ کہ یہ غداری کس نے کی وہ بات کر کے پھر ان کی جو باقی جو اسٹیٹمنٹ تھی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ وہ اب انہوں نے بالکل یہ بات ایک کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ ان کا فوج سے کسی قسم کی وہ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، فوج کے ساتھ وہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہا کہ جی یہ ان کے اپوننٹس ہیں جو ان کو فوج اور ان کو آمنے سامنے کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ پروپیگنڈا ہے، اور یہ کہ جی فوج اور پی ٹی آئی لڑ جائے یہ بھی ان کے اپوننٹس کا پروپیگنڈا ہے۔ انہوں نے نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، شہباز اور زرداری صاحب اور دوسرے اور مریم نواز، ان کے مختلف جو وہ اسٹیٹمنٹس دیتے رہے فوج کے متعلق، ان کا حوالہ دے کے، یعنی کہ وہ یہ ان کا مقصد بیسیکلی یہ تھا، اور یہ بلکہ انہوں نے کہا کہ جی میں جو تنقید کرتا ہوں میری تعمیری تنقید ہے، یہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم میں فوج مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کر رہا ہوں، اس کا مقصد قطعی طور کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ جی میں فوج کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو کمزور کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر فوج مضبوط ہوگی تو ہم مضبوط ہوں گے اور ہمیں کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اداروں کو مضبوط کیا جائے۔ وہ انہوں نے یہ بھی کہا میں نے کبھی بھی فوج کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی، اور جوڈیشری کے خلاف بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی، اور انہوں نے اس جلسے میں جوڈیشری سے ریلیٹڈ پی ایم ایل این والے جو بات کرتے رہے وہ انہوں نے بلکہ اس کے اوپر وہ مطلب ہے کہ اس کے فوٹیجز چلائے اور لوگوں کو دکھائے۔ سو کل انہوں نے فوج کے متعلق جو ہے ایک یعنی یہ تاثر دیا، اور یہ بات انہوں نے بارہا کہی کہ جو بھی وہ کچھ کر رہے ہیں اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پاکستان آرمی، اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ پاکستان آرمی کے ساتھ مطلب ہے کہ کوئی کنفرنٹیشن کریں گے اور اس طرح کی بات۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے ایک ان کے اوپر بہت بڑا پریشر آیا تھا جو انہوں نے اس 2 دن پہلے جو بات کی تھی اس کے اوپر بہت سٹرونگ قسم کا ریئیکشن آیا، آلدو انہوں نے سب کچھ پی ڈی ایم کے اوپر ڈالنا چاہا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر آئی ایس پی آر نے بڑا سٹرونگلی ریئیکٹ کیا تھا، اس کے اوپر ایون پریزیڈنٹ جو ان کے اپنے جو ظاہر ہے پی ٹی آئی سے تعلق ہے انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ فوج کے متعلق اس قسم کی بات وہ محب الوطن ہے، یہ ہے وہ ہے۔ پریزیڈنٹ نے وہ بات کی جو ٹوٹل نیگیشن تھی جو عمران خان صاحب بات کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر جیسے لوگ جب ان سے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر پوچھا گیا اور وہی تو انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا ہم نے تو سنا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا بات کی۔ وہ ٹوٹل کوئی بھی اس سٹیٹمنٹ کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جو عمران خان صاحب کی، اور اس کے اوپر لگا جو کل انہوں نے بات کی کہ عمران خان صاحب اس لحاظ سے انہوں نے ایک کسی حد تک مطلب ہے کہ ایک یو ٹرن لیا، ایک سافننگ تھی ان کے پوائنٹ آف ویو میں، اور دیکھتے اب یہ ہیں کہ کیا یہ جو مطلب ہے کہ یہ جو سافننگ ہے کیا ابھی وہ ایسے ہی رہیں گے یا دوبارہ سے پھر وہ کنفرنٹیشن ہوگی اور اسی طریقے کے حالات ہوں گے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، وہ ایک بات پہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی ان کا کوئی رائٹ نہیں، وہ نواز شریف اور زرداری کہ ان کا کوئی رائٹ نہیں کہ وہ آرمی چیف کو اپوائنٹ کرے۔ مطلب ہے کہ اب بات یہ ہے کہ
وہ ظاہر ہے ایک سیاسی بات ہے. اپوائنٹمنٹ تو کرنی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے. پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب کسی کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. وہ عمران خان صاحب کو بھی پوچھ سکتے ہیں, وہ اپنے کسی دوست کو بھی پوچھ سکتے ہیں, اپنے کسی وزیر کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں, اور نواز شریف صاحب کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی کریں گے. وہ زرداری صاحب کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. لیکن اینی ہاؤ یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے نا کہ نواز شریف یہ فیصلہ کریں گے یا جو ہے زرداری صاحب فیصلہ کریں گے, فیصلہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کرنا ہے جو بھی ہے. ہاں اگر آپ ان کو اتار دیتے ہیں, آپ خود پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, پھر تو آپ آرمی چیف کی تعیناتی کر سکتے ہیں. لیکن ادروائز اگر فرض کریں کہ شہباز شریف صاحب بھی اس وقت تک وزیر اعظم رہتے ہیں تو ان کا یہ حق کوئی چھین نہیں سکتا. اور پھر اب جب میں جو پہلے جو سافٹنگ کی بات کر رہا تھا عمران خان صاحب کے, وہی جو پشاور کے جلسے میں تھوڑی سی حالانکہ سخت باتیں بھی کی, لیکن ساتھ میں یہی کہ جی انہوں نے یہ تاثر دیا کہ فوج کے ساتھ وہ فوج کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, فوج کی مضبوطی, یہ وہ سارا کچھ جو باتیں کرتے رہے ہیں وہ. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کوشش کر رہے ہیں, ایک تو یہ کہ پرویز الہی صاحب سے جو کہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اس کیا اثرات ہوں گے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے ریلیشن شپ میں. اور یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کم از کم عمران خان صاحب کو بالکل پسند نہیں آئی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ بھی سنا ہے ان کا بھی وہ بھی کوئی رول ادا کر رہے ہیں. اور یہی کہ جی کم از کم کوئی ایک بہتر قسم کی مطلب ہے کہ ایک سینٹی پریویل کرے, خاص طور کے اوپر پی ٹی آئی میں. اور عمران خان صاحب جو مطلب ہے نا کسی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور پھر وہ جب تقریریں کرتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں تو فوج کے متعلق اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جو ظاہر ہے ریڈ لائنز جہاں پہ کراس ہو جاتی ہیں, اور پھر جو شہباز گل نے کیا, اور پھر جو اس طرح کی باتیں. تو اب یہ ہے کہ جی پریزیڈنٹ صاحب بھی یہ کوشش کر رہے ہیں, اور پرویز الہی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, ان کے اپنے جو لوگ بھی کچھ تھے. لیکن کل میری جو پی ٹی آئی کے جو کچھ لوگ کوشش کر رہے تھے, تو کل میری ویسے ایک صاحب سے بات ہوئی تو وہ بڑے مایوس تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. لیکن اینی ہاؤ میری یہ دعا ہے اور میری خواہش ہوگی کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی ایک بہت بڑی پارٹی ہے, عمران خان صاحب ایک اسی پولیٹیکل پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, تو ان کو چاہیے کہ ان کو تھوڑا سا کوللی بیہیو کریں, وہ تھوڑا ٹھنڈے دل سے چیزوں کو ریویو کریں, اور پھر یہ اپنے غصے کو قابو کریں. کیونکہ غصے کو اگر وہ قابو نہیں کریں گے تو حالات جتنے بھی وہ پاپولر ہو جائیں, حالات ان کے حق میں نہیں ہو سکتے, اور یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے, پاکستان کے اداروں کے لیے اچھا نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.